السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، محترم سامعین، ماہ رمضان جو بڑی فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اختتام پذیر ہے۔ چند ایام بچے ہیں، بہت جلد وہ وقت آئے گا جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہم یاد کریں گے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ہم وقت ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہر رات فرشتوں کی ندا یاد کی جائے گی۔ اے طالب خیر، سامنے آ اور متوجہ ہو، خیر کو تلاش کر، اور اے طالب شر، بس کر گناہوں سے، تائب ہو کر اطاعت اور نیکی کی زندگی گزار۔ ماہ رمضان میں تراویح اور صدقات و خیرات، کثرت تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں یاد کی جائے گی جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا، اللہ رب العالمین کس طرح سے اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے۔ جس نے راتوں میں جاگ کر قیام اللیل کی، ذکر و اذکار کیا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به عناء اللیل وعناء النہار، ورجل آتاہ اللہ المال فهو ينفق به عناء اللیل وعناء النہار۔ یہ قرآن کریم اور صدقات و خیرات آپس میں ایک دوسرے پر رشک کرتے ہیں، اور یہ دو چیزیں رشک کرنے والی چیز ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا کیا اور وہ دن و رات قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں ایک اہم اور برکت والی رات شب قدر کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا، کیونکہ اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم نے اس ماہ سے کیا پایا، اور قرآن کریم کے اعلان کے مطابق ہماری زندگی میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں۔ گرمی کا موسم ہے جس میں ہم اور آپ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں، سحری رات کو 3:30 یا 4 بجے کے آس پاس تک کر لیتے ہیں، اور لمبے وقت تک افطار کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ گرمی کی شدت میں انسان ایک روزہ دار حلال چیز سے بچتا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو روزہ یہ درس دیتا ہے جیسے پورے دن گرمی کی شدت کو برداشت کرنے پر اس میں حلال و پاکیزہ چیز بھی استعمال نہیں کرتے، اسی طرح سے اللہ کے حرام اور خبیث چیز کو بھی چھوڑ دو۔ اپنے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی، ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ نماز، تلاوت، قرآن، ذکر و اذکار، بھوک کو برداشت کرنا، یہ تبدیلی انسان کوشش کرنے کے بعد حاصل تو کر لیتا ہے، لیکن
کتنے مسلمان ہیں جس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے اور اس کو دل میں چھپا رکھا ہے، آپس میں بولتے نہیں، وہ جھگڑے کو ختم نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں کب آئیں گی؟ اس کے ساتھ ہم صلح صفائی نہیں کرتے، کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کو درگزر کرے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اپنے بھائیوں کو تم معاف کر دو، لڑائیاں جھگڑے مٹا دو۔ یہ رشتہ داریاں تعلق نہیں توڑی جاتی بلکہ جوڑی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا تعلق ٹوٹے تو اس کو جوڑے، جب معاملات بگڑ رہے ہوں تو وہ ان کو سدھارے، ناراضگی پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرے۔ ہم اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، چاہتے ہیں کہ رمضان رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے رحمت کی لپیٹ میں لے لے، لیکن ہم واقعتاً ان رحمتوں کی امیدوار ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے امیدیں جتائی ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں ان رحمتوں میں لپیٹ لے؟ یہ رحمتیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا اور بغیر محنت نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے قال عذابی اصیب بہ من عشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب یہ میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں سزا دوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ محترم سامعین، یہ وسیع رحمت ہر ایرے غیروں کو نہیں ملتا، مگر جو لوگ متقی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا شَاءَ، بندے کو وہی ملے گا چاہے وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جس کی اس نے کوشش کی اور محنت کی۔ دنیا میں انسان تقاضا کرتا ہے، جو مقررہ ہے وہی اسے ملتا ہے، اور جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی اسے ملنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود کہا انسان جو بھی دنیا کے اندر کوششیں کرتا ہے یہ اس کی تقدیر کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اسی کے بقدر، اسی کی محنت کے بقدر اسے دیا جاتا ہے۔ جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، رحمت اس کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، ہمارے گناہ بخش دیا جائے، کیا ہم اس کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے؟ کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کا ڈول کے ڈول انڈھیل دیے جاتے ہیں اور ہماری جھولی خالی رہ جاتی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوس کے کسی غریب گھر میں جھانک کر دیکھا ہے آج اس کے گھر افطار کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ تو یہ روزہ، نماز، غرض آپ کی ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں کر لیں، صرف آپ کی خود غرضی ہے جو آپ پوشیدہ طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی عبادت کی قبولیت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کو خوش رکھیں۔ رمضان المبارک سحر افطار، گناہوں سے بخشش، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ وہی اللہ حقوق العباد کے ساتھ بھی عبادت قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو رمضان المبارک کے بقیہ ایام بچے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، تاکہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم پشیمانہ ہو، ہم روئے نہیں، گڑگڑائے نہیں، اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ اور رمضان کی قیام و سجود، تلاوت قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے، اور یہ روزہ ہمارے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمیں اس جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔